تمام ساتھیوں کی کامیابی کے لیے باواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والاصل فی الفاعل ان یتصل والاصل فی المفعول ان ینفصل۔ فاعل کی بحث میں اب قاعدہ کلیہ تقدم اور تاخر کے حوالے سے فرما رہے ہیں۔ والاصل فی الفاعل، قاعدہ کلیہ فاعل میں ان یتصل، کہ اس کا فعل کے ساتھ متصل ہونا ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ والاصل فی المفعول ان ینفصل، اور اصول یہ ہے، اصل قاعدہ یہ ہے مفعول میں فعل کے ساتھ وہ منفصل رہے، جدا رہے، یہ اصول ہے، قاعدہ کلیہ ہے۔ لیکن اس کے عکس بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصول ایسا ہے، کبھی مقدم تاخر اور اس طرح کے، یا کبھی متصل ہو جائے مفعول، کبھی فاعل منفصل ہو جائے، ایسا بھی ممکن ہے، لیکن اصول یہ ہے، قاعدہ کلیہ یہی ہے۔ فرما رہے والاصل فی الفاعل ان یتصل بفعلہ، اصل قاعدہ کلیہ یہ ہے، اصول یہ ہے فاعل میں، یعنی اصول نحوی یہ ہے فاعل میں ان یتصل بفعلہ، کہ وہ اپنے فعل کے ساتھ متصل ہو۔ کیوں؟ لأنہ کالجزء منہ، اس لیے کہ فاعل یہ فعل کا جز کی طرح ہو چکا ہے۔ مثلا جس طرح عبداللہ ہے، یہ اللہ عبد کا کیا ہے صحیح؟ جز ہے۔ تو اب عبد اور اللہ، عبداللہ پورا نام بنا ہے، کل کلمۃ الواحدہ قرار پایا ہے، تو ایسے میں عبد اور اللہ کے درمیان فاصلہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح فعل اور فاعل بھی فعل کی طرح یعنی کل جز قرار پایا ہے، لہذا ان کے درمیان بھی فاصلہ درست نہیں ہے۔ والاصل فی المفعول ان ینفصل عن فعلہ، اصل مفعول میں اس کا منفصل ہونا ہے اپنے فعل سے۔ کیوں؟ لأنہ فاضلۃ، اس لیے کہ وہ فاضلہ ہے، فضلہ نہیں۔ فضلہ تو انسان کے اور کیا ہے، حیوانات کے دیش کو کہتے ہیں، لیکن فاضلہ کیا ہے؟ زائد شیء سے مراد رکن کلام نہیں ہے، فعل کے لیے کلام کا رکن نہیں ہے، اضافی چیز ہے، یعنی لازم ہے فعل متعدی ہو تو، لیکن لازم کے لیے فعل لازم کے لیے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی مفعول کے بغیر بھی یہ کلام ہے، ایک کلام تام بن سکتا ہے۔ نحو ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا، بس یہاں زید متصل ہے، عمر منفصل ہے نا، مفعول فاصلے میں ہے۔ وقد یجاء، اوپر شعر میں ہے، وقد یجاء بخلاف الاصل، کبھی اصل کے خلاف بھی لایا جاتا ہے۔ وقد یجیء المفعول قبل الفعل، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مفعول فعل سے بھی قبل بھی آتا ہے، کبھی ایسا بھی ہے کہ مفعول فعل سے ماقبل بھی واقع ہو سکتا ہے۔ وقد یجاء بخلاف الاصل، اور کبھی اس قاعدے کے خلاف بھی لایا جائے گا، فیقدم المفعول علی الفاعل، اور وہ اس کا عکس یہ ہے، خلاف اصل سے مراد یہ ہے کہ مفعول کو مقدم کیا جائے گا فاعل پر۔ نحو ضرب عمرا زید، ایسا بھی جائز ہے، جائز ہونا اپنے جگہ پر ہے، لیکن اصول ایسا ہے فعل کے ساتھ فاعل متصل ہو۔ وقد یجیء المفعول قبل الفعل، اور کبھی ایسا بھی کلام میں استعمال ہے مفعول فعل سے بھی پہلے ہو۔ نحو فریقا ہدی و فریقا حق علیہم الضلالہ، تو اب یہاں ہماری شاید مثال فریقن کو ہدا سے پہلے مفعول ہے نا صحیح، اس کو مقدم لے آئے ہیں، تو اس طرح کرتے ہوئے یعنی ایسا بھی جائز ہے، اصول کے برعکس بھی اس طرح استعمال ہے، لیکن بعض نے اس کو اس طرح کہا ہے کہ فریقن کو منصوب بنازل خافض قرار دے کے رد کیا ہے، لیکن در حقیقت میں یہاں جو شاید مثال کے طور پر استعمال کیے ہیں مفعول بہ قرار دیتے ہوئے۔ وَأَخِّرِ الْمَفْعُولَ إِن لَفْظٌ حُذِرَ أَوْ أُضْمِرَ الْفَاعِلُ غَيْرَ مُنْحَصِرٍ،
وآخر المفعول، اب مفعول کو مؤخر کرو ان لفظ حضرا، اگر التباس کا خوف ہو، اگر التباس کا خوف ہو تو اس صورت میں آپ مفعول کو مقدم نہیں کر سکتے، بلکہ اس اصل پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ ایک صورت اگر محظور واقع ہو، وہ ایک صورت او اضمر الفاعل غیر منحصر، یا کیا ہو سائیں، یا وہ جو او اضمر الفاعل، فاعل کو ضمیر لایا گیا ہو، یعنی وہ ضمیر کے طور پر، جیسے ضربتو زیدن میں ضربتو، یہ تو کیا ہے، فاعل ضمیر ہے، متصل ہے فعل کے ساتھ، تو اس صورت میں، اور غیر منحصرین در حال ہے کہ اور وہ جو ضمیر غیر محصور فی واقع ہو، محصور فی واقع نہ ہو اور فعل کے ساتھ متصل ہو، تو اس صورت میں بھی مفعول کو مقدم فاعل پر مقدم نہیں کر سکتے۔ مثلا ضربت زیدن، ضربت ضمیر فعل کے ساتھ متصل ہے نا، اب یہ ضرب اور تو کے درمیان زید کو مقدم نہیں کر سکتے ہیں۔ اور مفعول، یہ دو صورتیں اس شعر میں فرمایا۔ وآخر المفعول، اور مفعول کو آپ مؤخر کرو، وقدم الفاعل وجوبا، اور واجبی طور پر فاعل کو آپ، یہ کہا ہے ان لفظ بینہما حضرا، اگر ان حضرا لفظ ہے نا، اگر التباس کا خوف پایا جائے ان دونوں کے درمیان، کن کے درمیان، فاعل اور مفعول کے درمیان، تو یہ التباس کا خوف کہاں پایا جاتا ہے، کَأَلَّمْ يَظْهَرِ الْإِعْرَابُ وَلَا قَرِینَةٌ، اور اگر اعراب ظاہر بھی نہ ہو اور کوئی قرینہ بھی موجود نہ ہو، تو اس صورت میں کیا ہے، یا وَلَا قَرِینَةَ موجود، اس طرح بھی پڑھ سکتے، کوئی قرینہ موجود نہ ہو، تو اس صورت میں کیا ہے، التباس کا خوف ہوتا ہے، یعنی چاہے وہ اعراب ظاہر نہ ہو، چاہے قرینہ نہ ہو، سے مراد کوئی معنوی قرینہ بھی پہچاننے کے لیے نہ ہو، تو التباس کا خوف ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا ہے۔ اب ان میں سے وہ التباس کے خوف کے موارد کتنے ہیں، کل تقریباً یہاں پورا نہیں دیا ہے، 4 موارد ایسے ہیں جہاں التباس کا خوف ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک صورت اس میں ایک مثال وہ دیے ہیں، نحو ضرب موسیٰ عیسیٰ، یعنی فاعل اور مفعول دونوں اس میں مقصورہ واقع ہو، فاعل اور مفعول دونوں، جس طرح ضرب زید عمران، وہاں تو معلوم ہے نا صحیح، آپ ضرب عمران زید کہہ سکتے، التباس کا خوف کیوں نہیں ہے، قرینہ لفظیہ ہے، لیکن اعراب سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن بعض جگہوں پہ جیسے نیچے مثال دے رہے اکل الکم مسرا موسیٰ، یعنی موسیٰ نے ناشپاتی کھایا، یا ناشپاتی نے موسیٰ کو کھایا، موسیٰ نے ناشپاتی، وہاں قرینہ معنویہ ہے، لہذا آپ موسیٰ کو آپ آکل قرار دیں گے، اور مسرا کو معقول، جس کو کھایا جاتا ہے، وہ مفعول قرار دے سکتے، قرینہ معنویہ ہے۔ لیکن جہاں قرینہ لفظی بھی نہ ہو، قرینہ معنوی بھی نہ ہو، تو وہاں التباس کا خوف ہوتا ہے، اور وہ کتنے موارد ہیں، کیا ہے، نمبر 1 دونوں اس میں مقصورہ ہو، اس میں جیسے ضرب موسیٰ عیسیٰ، پتہ ہی نہیں چلتا موسیٰ نے عیسیٰ کو مارا یا عیسیٰ نے، کوئی ظاہری یا معنوی طور پر کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، چونکہ فاعل بننے کی صلاحیت دونوں میں ہے، مفعول بننے کی صلاحیت بھی ایک۔ نمبر 2 فاعل مفعول دونوں اس میں اشارہ ہو، ضرب ھذا ذاک، اس نے اس کو مارا یا اس نے اس کو، ضرب ھذا ذاک، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کون سا، تو اس میں مقصورہ ہو۔ نمبر 2 کیا ہوا، اس میں اشارہ واقع ہو، دونوں فاعل مفعول۔ نمبر 3 دونوں موصولہ واقع ہو، ضرب الذی قام، الذی جاء، مثلا ضرب الذی قام یا الذی اکل، کوئی بھی الذی 2 استعمال ہو تو اس صورت میں بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ کس نے کس کو مارا ہے۔ کتنے موارد ہو گئے، 3۔ چوتھا مورد ایسا اسم جو یا متکلم کی طرف اضافہ ہو، ضرب غلامی اخی، ضرب اخی ابی، میرے باپ نے میرے بھائی کو مارا، اور اس دور میں تو بیٹا باپ کو مارتا ہے نا، کیا پتہ کس نے کس کو مارا، ضرب اخی ابی یا ضرب ابی امی، وہاں بھی کیا ہے، پہلے زمانے میں تو ایسا تھا، لیکن اس دور میں ضرب امی ابی بھی ہوتا ہے،
تو اس وجہ سے یہاں بھی قرائن سے پتہ کوئی قرینہ موجود نہیں. تو ان کے کتنے موارد ہو گئے؟ 4 موارد میں قرینہ موجود نہیں ہوتا ہے، وہاں فاعل کو مقدم جو پہلے ہوگا اسی کو فاعل قرار دیا جائے گا، واجب ہے. تو فرما رہے آخر المفعول، مفعول کو ہم مؤخر کرو ان موارد میں. کیوں؟ اذ رتبۃ الفاعل التقدیم، چونکہ فاعل کا رتبہ تقدیم ہے. ولو اخر لم یعلم، اگر اس کو مؤخر کیا جائے تو ان موارد میں پہچانا نہیں جائے گا. فَإِنْ كَانَ ثَمَّةَ قَرِينَةٌ، ہاں اگر وہاں سمت اشارہ بعید کے لیے ہے نا سائیں، سمت قرینۃ، اگر وہاں کوئی قرینہ موجود ہو تو جاز التاخیر، تو اس صورت میں التاخیر جائز ہے، فاعل کو مؤخر کرنا جائز ہے. نحو اکل الکمثرا یا موسیٰ، اب یہاں کون فاعل ہے؟ موسیٰ ہے نا سر، دونوں الف مقصورہ کے اس میں مقصورہ تو ہے لیکن یہاں قرینہ موجود ہے. اور اسی طرح وہ اذنت سودا الہما، یعنی سنگین کر لیا بخار نے سودا کو، یا سودا نے بخار کو سنگین کر لیا، بخار نے سودا کو. تو فاعل کیا ہو سکتا ہے؟ ہما، ہما فاعل ہو سکتا ہے. سودا اس خاتون کو بخار نے سنگین کر دیا، تو یہاں قرینہ ہے بخار، اس کو بخار فاعل ہوگا، یعنی الہما اس کے لیے فاعل ہوگا، سودا مفعول ہے. یہ ان قرائن موجود ہو تو حرج نہیں. ایک او ازمر الفاعل، اب ایک مورد بیان فرما رہا ہے کہ یا فاعل اے کیا مطلب جی ابھی ہی ضمیرن، در حال ہے کہ ضمیر آ جائے، فاعل ضمیر بن کے آ جائے، جیسے جئتو ضربتو وغیرہ، غیر منحصرن، اور وہ محصور فی بھی واقع نہ ہو، ضمیر فاعل ہو اور وہ متصل ہو، محصور فی واقع نہ ہو. اس کے لیے بھی مثال دے رہے محصور فی کے، نہ ہو ضربت زیدان. اب یہاں کس کو مقدم کرنا واجب ہے؟ تو کو ہی مقدم رہے گا، یہاں مفعول مقدم نہیں کر سکتے. ہاں فَإِنْ كَانَ مُنْحَصِرًا، اگر وہ ضمیر محصور فی ہو تو وجب تاخیرہ، تو اس صورت میں اس کا واجب ہے. نحو ما ضرب زیدا الا انت، یہاں فاعل ضمیر تو ہے، مؤخر ہے، محصور فی ہے، تو پھر اس صورت میں یہ ایک صورت میں مؤخر کرنا واجب ہے. محصور فی کب واقع ہوتا ہے؟ یا اللہ کے ذریعے سے یا انما کے ذریعے سے. اللہ کے بعد واقع ہو اس کو محصور فی کہتے ہیں، انما میں جو آخر میں ہو، مثلا انما ضرب زیدا انت کہیں گے تو اس صورت میں بھی فاعل واقع ہوگا انت. وَكَذَا إِذَا كَانَ الْمَفْعُولُ ضَمِيرًا، اور اسی طرح کیا ہو سائیں؟ مفعول ضمیر واقع ہو، متصل ہو فعل کے ساتھ، تو اس صورت میں مفعول ہی مقدم ہوگا، جو بھی متصل ہوگا وہی. جیسے نحو ضربنی زید، مجھے زید نے، اسی طرح جانی زید، آپ پڑھ رہے ہیں نا ہمیشہ جانی زید، میرے پاس زید آیا، تو یہاں جا کے ساتھ کون متصل ہے؟ نی مفعول کی ضمیر ہے نا صحیح، تو اس صورت میں وہی مقدم ہوگا، جو متصل نہیں ہے وہ مؤخر ہوگا. یہ ایک قاعدہ ہے کلیہ. یہاں تک حل ہو گیا صحیح. اب یہاں فرما رہے ہیں کہ مقدم اور مؤخر کے بارے میں بحث کر رہے تھے نا صحیح. تو یہ جو تقدم اور تاخر کے بارے میں کل 6 جہتیں بن جاتی ہے. کتنی جہتیں ہیں؟ ویسا تو 6 ہیں. مثلا آپ فعل کو، مفعول کو، فاعل کو مقدم مؤخر کرنے کی صورت میں 6 صورتوں میں سے 3 صورتیں صحیح ہے، 3 صورتیں کیا ہے؟ غلط ہے. مثلا ایک مرتبہ آپ ترتیب کو لے لو، ضرب زید عمرن، کیا ہے؟ ضرب زید ایک صورت. ایک مرتبہ امر کو مقدم کرو، ضرب عمران زید، کتنی صورتیں ہو گئے؟ 2. ایک مرتبہ مفعول کو مقدم کرو، عمران ضرب زید، یہ تینوں صورتیں کیا ہے؟ صحیح ہے. یہ تینوں صورتیں مفعول مقدم ہو سکتا ہے، لیکن یوں نہیں ہو سکتا ہے. کیا کہا؟ ضرب زید عمران، یہ تو صحیح ہو گیا، اور ضرب عمران زید یہ بھی صحیح ہو گیا، اور ضرب عمران ضرب زید یہ صحیح.
ان تینوں کو آگے پیچھے کرنے کی 6 صورتیں بنے گی، اور 3 صورتیں مثلا یوں صحیح نہیں ہے، امرن زید ضربا، امرن زید ضربا، تو یہاں فاعل کو فعل پر مقدم کرنے کی صورت میں کہیں بھی صحیح نہیں ہے، مقدم فعل فاعل پر نہیں، فاعل فعل پر مقدم مفعول ہو سکتا ہے۔ اسی طرح زید ضرب امرن یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیوں؟ زید ضرب امرن پڑھنے کی صورت میں بھی فاعل فعل پر مقدم، یہ ایک صورت۔ تیسری صورت زید امرن ضرب، مفعول کو بھی مقدم کیا، فاعل کو بھی، زید امرن، یہ بھی ایک صورت بن گئی۔ تو یہاں فاعل مقدم آ گیا، پھر بھی فعل سے یہ بھی صحیح، اس صورت میں مبتدا بن جاتا ہے، فاعل رہتا نہیں ہے۔ تو کل کتنی صورتیں باطل ہو گئی؟ اور یہ فعل فاعل مفعول کو آگے پیچھے کرنے سے کل کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ 6 میں سے 3 صورتیں صحیح ہے، 3 صورتیں غلط ہے۔ اب فرما رہے ہیں وما بِإِلَّا أَوْ بِإِنَّمَا انْحَصَرَ، اور جو اللہ کے ذریعے سے یا انما کے ذریعے سے محصور فی واقع، جو بھی محصور فی ہو بعد میں ہو، آخر اس کو آپ مؤخر کرو، فاعل مؤخر ہو تو اسی کو واجب ہے مؤخر کرنا، مفعول پیچھے ہو تو اس کو مؤخر کرنا۔ وقد يسبق ان قصد ظاہر، اور کبھی مقدم ہو سکتا ہے محصور فی اگر قصد ظاہر ہو، اگر مطلب واضح ہو تو کبھی مقدم کر سکتے ہیں۔ فرمایا وما باللہ وبانما انحصر، اور وہ فاعل اور مفعول جو اللہ اور انما کے ذریعے سے محصور فی واقع سواء کان فاعلا او مفعولا، چاہے برابر ہے وہ محصور فی فاعل ہو یا آخر، اسی کو آپ کیا کرو سائیں مؤخر کرو وجوباً، واجبی طور پر۔ مثال حصر الفاعل، فاعل محصور فی واقع ہونے کے لیے مثال نہ ہو ما ضرب امرا الا زید، یعنی امر کو کسی نے نہیں مارا ہے، فقط زید نے مارا ہے، پس یہاں الا زید ہی، زید کو فاعل کو مؤخر کرنا واجب۔ وانما ضرب امرا زید، یہ انما کے لیے مثال دیا نا، سیم وہی ہے، یہاں زید کو مؤخر کرنا واجب محصور فی ہو گیا۔ وہ مثال حصر المفعول، مفعول کو حصر کرنے کے لیے مثال نہ ہو ما ضرب زید الا عام وانما ضرب زید عمرا، تو پس جو مؤخر ہے اس کو مؤخر رکھنا واجب ہے۔ وقد يسبق المحصور سواء كان فاعلا او مفعولا، کبھی محصور فی چاہے فاعل ہو مفعول ہو کبھی کبھی مقدم ہو سکتا ہے، کر سکتے ہیں۔ کب؟ ان قصد ظاہر، اگر قصد ظاہر ہو، کس صورت میں؟ بِأَنْ كَانَ مَحْصُورًا بِإِلَّا، اور وہ بھی کیا ہے محصور بِإِلَّا کے ساتھ ہو تو اس صورت میں آپ مقدم کر سکتے ہیں، کیونکہ انما کے ساتھ ہو تو وہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے نا، جو مؤخر ہوگا وہی محصور فی ہے، اللہ کے ساتھ ہو تو اللہ کے ساتھ جو ہوگا وہ محصور فی ہے، تو اس کو مقدم کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ مثال دے سکتے ہیں ما ضرب الا زید امرا، ما ضرب الا زید امرا، ما ضرب الا زید امرا، تو یہاں کس کو مقدم کیا ہے؟ الا زید کو، محصور فی کون ہے؟ فاعل ہے، تو الا زید کو مقدم کیا ہے نا، تو الا زید مقدم کرنے یہاں پتہ چلتا ہے، کیونکہ الا جس کے ساتھ ہو سمجھ لو وہی محصور فی ہے، تو بس وہ الا زید کو پیچھے رکھو یا آگے رکھو پھر بھی پتہ چلتا ہے کون ہے محصور فی، الا کے ساتھ والا فاعل ہے۔ اسی طرح اگر یوں آپ مثال دے دو ما ضرب الا زیدن امر، تو کون ہے محصور فی؟ مفعول ہے نا، الا زیدن امر پڑھا تو امر فاعل ہو گیا، مفعول مقدم کر لیا، تو اس طرح کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ پتہ چلتا ہے ما ضرب الا زیدن امر کے صورت میں محصور فی کون ہے؟ الا زیدن، زید کے الا جس کے ساتھ یوز ہوگا وہی محصور فی ہے، وہ مقدم ہو گیا ہے۔ وہذا، اور یہ جو محصور فی کو مقدم کرنے کے بارے میں یہ جو نظریہ ہے ما ذهب الیہ الکسائی، اور اس کی طرف گیا ہے کسائی بھی گیا ہے، واستشهد بقولہ، اور اس نے شاہد مثال بھی لے آیا ہے اس قول کے ذریعے سے تزودت من لیلہ بتکلیم ساعت فما زاد الا ضعف ما بی کلامها، پس یہاں ہمارے شاہد سے الا ضعف پر ہے، اصل میں یوں تھا فما زاد کلامها الا ضعف ما بی ہے،
تو اب یہ محصول فی کون تھا؟ ہاں الا ضعفہ ہے، وہ مقدم ہوا ہے کیونکہ الا ضعف کے ساتھ الا یوز ہے، تو سمجھ لو وہی کیا ہے؟ محصول فی ہے، تو کلام وہاں پر مقدم ہوا ہے. تو اس طرح یہ شعر میں آ چکا ہے. اسی طرح وقول شاعر کا قول ہے ما آب الا لعیم الا لعیم فعل ذی کرم. یہاں پہلے تو الا ضعفہ مفعول فی محصول تھا، اب یہاں الا لعیم فاعل محصول فی واقع ہو گیا، مقدم ہو گیا ہے. اسی میں بھی شاید مثال ہے ولا جفا قط الا جبا بطلا، اس میں بھی ممکن ہے شاید مثال الا جبا بطلا پر مقدم ہوا ہے، لیکن شاید مثال کے دور پر ہمارے پاس یہ ہے الا لعیم فعل ذی کرم ہے. ووافقہ ابن الانباری فی تقدیمہ، اور اس کے مقدم کرنے کے لیے ابن انباری نے بھی معصوم فی کے تقدیم کے بارے میں موافقت اختیار کیا ہے. اس نے کہا کہ اگر جہاں قصد ظاہر ہو تو کوئی حرج. کب ایسا اس نے قرار دیا ہے ابن انباری نے؟ فقط اذا لم یکن فاعلا، اس نے کہا جب فاعل معصوم فی نہ ہو تو مفعول کو مقدم کرنے میں حرج نہیں ہے، اس طرح کہا ہے. والجمہور علی المنع مطلقا، لیکن جمہور علماء جمہور کیا فرماتے ہیں؟ مطلقاً. وہ فرماتے ہیں محصور فی مقدم کبھی بھی نہیں کر سکتے، کہا یہ جمہور کا نظریہ ہوگا. اما المحصور بانما فلا یظہر قصد الحصر فیہ الا بالتاخیر. اما الا میں تو پہچانا جاتا ہے نا صحیح، الا کے ساتھ جو ہوگا وہ محصور فی ہوگا. انما میں کیا ہے؟ کہا تو انما میں یہ ہے کہ فلا یظہر قصد الحصر فیہ، حصر کا قصد یہاں ظاہر نہیں ہوتا ہے کبھی بھی، الا بالتاخیر مگر تاخیر کے ساتھ، یعنی جو بھی مؤخر ہوگا سمجھ لو وہی محصور. مثال کے طور پہ انما ضرب زید امرا ہے، تو انما ضرب زید امرا میں آپ یوں نہیں پڑھ سکتے ہیں انما زید ضرب امرا، نہیں پڑھ سکتے ہیں، یعنی وہی جو مؤخر رہے گا وہی محصور فی واقع ہوگا. یہاں تک ہو گیا سین. آخری شعر فرما رہے ہیں وشاء انہ خاف ربہ عمر وشذنہ زان نورہ الشجرہ. فرما رہے وشاء اور کثرت سے ہے کیا؟ خاف ربہ عمر، ایسی مثال ہے. یعنی مقصد یہ ہے یہاں خافہ کے بعد عمر فاعل مؤخر ہے، مفعول مقدم ہے. مفعول میں ضمیر ہو وہ لوٹے کس کی طرف؟ فاعل کی طرف. اور وہ فاعل مؤخر ہو تو یعنی ضمیر کا عود الضمیر الی المتاخر لازم نہیں آتا ہے. کیوں؟ چونکہ خاف ربہ عمر، عمر اپنے رب سے ڈرا. تو اب یہاں کیا ہے؟ ربہ اصل میں کیا تھا؟ خاف عمر ربہ تھا، تو مفعول کی ضمیر فاعل کی طرف لوٹانا کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ فاعل کیا ہے؟ رتبتاً مقدم ہے نا صحیح. اب یہاں فاعل کو مؤخر کر کے خاف ربہ عمر کہنے سے مابعد کی طرف لوٹ رہا ہے، تو یہ مابعد کی طرف لوٹانا یہاں جائز ہے، منع کیوں؟ کیونکہ رتبے میں فاعل پہلے سے ہی مقدم ہے. تو اب رتبے میں پہلے سے مقدم ہے تو ایسے میں ابھی بعد کی طرف لوٹاتے ہوئے فاعل کو مؤخر لانے کی صورت میں اس کی طرف لوٹانے میں کوئی حرج نہیں ہے. سمجھ آیا نہیں آیا صحیح ہے؟ ہاں اگر ایسا جائز نہیں ہے فاعل کے ساتھ کوئی ضمیر ہو مفعول کی طرف لوٹائے، وہاں لفظاً بھی مؤخر ہے رتبے میں بھی مؤخر ہے، تو ایسا لفظاً اور رتبتاً ما بعد کی طرف لوٹانا جائز نہیں ہے، لیکن ما قبل کی طرف لوٹانا ہوتا ہے ضمیر. اور اس مورد پر ربہ عمر میں کیا ہے؟ مفعول کے ساتھ ضمیر ہے، فاعل پیچھے ہے، یہاں لوٹانا جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ وہی عمر رتبے میں کیا ہے؟ مقدم ہے نا صحیح، تو لفظاً یہاں مؤخر آیا تو اس کی طرف لوٹانا جائز ہے. وشذ، لیکن یہ شاذ ہے. کیا؟ زان نورہ الشجرہ، یعنی مقصد یہ ہے زان نورہ، نورہ میں ہو، یہ نورہ فاعل ہے زانا کے لیے، فاعل کے ساتھ ایک ضمیر ہے جو الشجرہ کی طرف لوٹا رہے ہیں، جو مفعول کی طرف لوٹانا جو رتبے میں بھی ما بعد ہے اور لفظ میں بھی اس کی طرف لوٹانا جائز نہیں ہے، لیکن کہیں کہیں آیا ہے تو وہ شاذ ہے، اس طرح شاذ ہے تمام. تو یہ ایک بحث کر رہے صحیح.
آپ نے پہلے پڑھے تھے کہ وہ کچھ موارد میں عود الضمیر الی المتاخر جائز ہے کہا نا، ہر جگہ پر جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ موارد کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ وشاء کسرا اور کثرت سے ہیں، وظاہرا اور ظاہر ہے کیا تقدیم المفعول علی الفاعل، مفعول کا مقدم کرنا فاعل پر، یہ کثرت سے ہیں اور ظاہر بھی ہے اصول کے خلاف۔ ہاں کب ایسا ہے؟ اذا اتصل به ضمیر، جب اس کے ساتھ ایک ضمیر ہو، یعود علی الفاعل، جو لوٹے فاعل کی طرف، تو ہاں اذا اتصل به، اس فعل کے ساتھ، اس متصل ہو فعل کے ساتھ کون؟ ضمیر متصل ہو جو لوٹے کس کی طرف؟ فاعل کی طرف لوٹے، اور نہیں اذا اتصل به المفعول کے ساتھ، مفعول کے ساتھ کوئی ضمیر متصل ہو، وہ کہاں لوٹے؟ فاعل کی طرف لوٹے۔ تو فرما رہے ہیں یہاں ولم یبالا بعود الضمیر علی متاخرین، تو ایسے میں ولم یبالا سے مراد ولا اشکال ہے، یہاں کوئی اشکال کیوں؟ بعود الضمیر، ضمیر کا لوٹنا، علی متاخرین، ربہ کی ضمیر عمر کی طرف لوٹانا جائز ہے، کیوں؟ لأنہ متقدم فی الرتبۃ، اس لیے کہ یہ رتبے میں مقدم ہے، سمجھ آئے صحیح؟ رتبے میں مقدم ہے، جیسے نہ خاف ربہ عمر، بس یہاں کیا ہے؟ ربہ کی ضمیر عمر کی طرف لوٹا سکتے کیونکہ عمر رتبے میں مقدم ہے۔ وشذ تقدیم الفاعل، اور فاعل کو تقدیم کرنا شاذ ہے، اور اسی کے ساتھ فإذا اتصل وإذا اتصل به ضمیر، اور اس فاعل کے ساتھ کوئی ضمیر متصل ہو، یعود علی المفعول، جو لوٹے مفعول کی طرف، نوزان نورہ الشجرہ، تو اب یہاں کیا ہے؟ یہ شاذ ہے، کیوں؟ لعود الضمیر علی متاخر لفظا و رتبتا، یہاں ضمیر کا ما بعد کی طرف لوٹانا، ہم لفظا ہم رتبتا، یہ لازم آتا ہے، لا یجوز، اس طرح جائز، الا فی مواضع ستۃ، مگر 6 جگہوں میں، سمدیہ میں پڑھ چکے ہیں، 6 جگہوں میں عود الضمیر الی متاخر جائز ہے، لیکن لیس ھذا منھا، یہ جو زانا نورہ الشجرہ، یہ ان 6 موارد میں سے بھی نہیں ہے۔ وفی الضرورت نحو، اور ضرورت شعری میں جواز ہے، صرف ضرورت شعری میں، پتہ چلا شعر میں تو جائز ہے، نثر میں جائز۔ وہ کون سے موارد تھے جہاں عود الضمیر الی المتاخر لفظاً و رتبتاً ما بعد کی طرف لوٹانا جائز ہے؟ ان میں سے بتا دو۔ ان میں سے ایک مورد یہ تھا کہ نعمہ اور بیسا میں کیا ہے؟ نعمہ رجلان زیدون، اصل میں کیا؟ نعمہ ہوا رجلان زیدون تھا، یا نعمہ کا جو فاعل ہے نعمہ اور بیسا کا، وہ ما بعد کس کی طرف لوٹانا ہے؟ مخصوص بالمدح، مخصوص بالضم کی طرف، وہاں نعمہ ہوا ضمیر لوٹا سکتے ہیں۔ ایک مورد نہ ضمیر شان اور ضمیر قصہ، قل هو اللہ، یہ ہوا ضمیر لوٹتی کہاں ہے؟ اللہ کی طرف لوٹا سکتے ہیں۔ ہوا کے واو کو پکڑ کے دوربین میں دیکھو تو کیا نظر آئے گا؟ اللہ نظر آئے گا، تو یوں دیکھو یوں دیکھو اللہ نظر آتا ہے، تو وہ ضمیر لوٹایا جا سکتا ہے۔ ضمیر قصہ میں بھی جیسے ہیا ہندن ملیحتن، ہیا ہندن، بس یہاں ہیا کس کی طرف لوٹا سکتے ہیں؟ ہند کی طرف، مابعد کی طرف لوٹا سکتے ہیں۔ اور ہاں ربہ رجلن میں صحیح ہے، ربہ رجلن میں ربہ کے ضمیر کے ساتھ استعمال ہو تو تمیز کی طرف لوٹا سکتے ہیں۔ اور باب تنازع میں اکرمنی و اکرمت زیدن، لیکن پہلے والا فاعل چاہنے والا ہو، اکرمنی و اکرمت زید، اکرمنی میں ہوا ضمیر لوٹا سکتے ہیں۔ اور کیا ہے؟ مبدل واقع ہو، جیسے ضرب غلامہ زیدن، وہاں بھی جواز ہے، ہو گیا صحیح۔ تو 12 ان موارد میں سے یہ نہیں ہے، لیکن ضرورت شعری میں جواز ہے، جیسے مثال دے رہے کہ لما عصا اصحابہ مصعبا، بس یہاں کیا ہے؟ یا مصعبا، یہاں اصحابہ کی ضمیر فاعل کے ساتھ ہے، مفعول کی طرف لوٹایا ہے، یہ شعر میں جواز ہے، یہ زانا نورہ الشجر کی طرح۔ وہ اجازہ ابن جنی،
ابن جنی نے جائز قرار دیا ہے پھر نصر میں بھی ابن جنی اور اخفش نے جائز قرار دیا. اصل نظریہ تو اخفش کا ہے، ابن جنی نے بھی اتباع کیا، انہوں نے جائز قرار دیا نصر میں بھی بقلت، لیکن کثرت سے نہیں، لیکن قلت کے ساتھ. وَتَبَعَهُ الْمُصَنِّفُ، اور مصنف نے بھی اس کی پیروی کیا ہے، ابن جنی کی بھی. قال، اور انہوں نے یہ کہا، اس کی علت کیا پیش کیا ہے کہ فاعل کے ساتھ ضمیر ہو، زان نورہ الشجرہ، اس طرح لوٹانے کو جائز قرار دیا. کس میں؟ نثر میں. اس کی وجہ کیا پیش کیا ہے؟ مصنف نے فرمایا لأن استلزام الفعل للمفعول، اس لیے کہ فعل کا یعنی طلب لزوم اختیار کرنا، طلب کرنا، لازمی طور پر طلب کرنا فعل کا، للمفعول، کس کو؟ مفعول کو. مفعول کو بھی استلزامی طور پر طلب کرتا ہے. مصنف نے یہ کہا یعنی جس طرح ایک فعل متعدی ہے تو فاعل کو طلب کرتا ہے، تو مفعول بہ کو بھی استلزامی طور پر طلب کرتا ہے. جب طلب کرتا ہے تو یہ طلب کرنا یقوم مقام تقدیمہ، تو اس مفعول کے تقدیم کے جگہ پر ہے. یہ بھی نازل بمنزلہ تقدیم ہے. یعنی جس طرح فعل فاعل کو لزومی طور پر طلب کرتا ہے تو متعدی والا فعل ہو تو مفعول کو بھی لزومی طور پر طلب کرتا ہے. تو لزومی طور پر طلب کرتا ہے تو جس طرح فاعل کو مقدم کر کے اس کی طرف ضمیر لوٹا سکتے ہیں ماں باپ کی طرف، تو وہی لزوم اس کے لیے بھی ہے، اس کی طرف بھی ضمیر کو لوٹا سکتے ہیں. یہ بھی سمجھ لو رتبے میں مقدم کے مانند ہے. سمجھ آیا؟ یہ بھی کس مانند ہے؟ کہاں؟ رتبے میں. یعنی یہ بھی لزوم فعل کے لیے لازمی ہے، طلب لزوم اختیار کرتا ہے، جس طرح فاعل بھی فعل طلب کرتا ہے. تو جس طرح فاعل کو تقدم تاخر کر سکتے، اسی طرح مفعول کو بھی تقدم تاخر کر سکتے. اس کی طرح ضمیر لوٹانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس اعتبار سے لزوم کے اعتبار سے سمجھ لو یہ تقدیم کے جگہ پر ہے، گویا مقدم بھی کر سکتے ہیں. تو ایسے میں اصحابہ کی ضمیر اس کی طرف لوٹا سکتے ہیں، یا نورہ کی ضمیر الشجرہ کی طرف لوٹا سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل یقوم. یہ قائم مقام ہے، تقدیم مفعول ہے. کیا؟ استلزام مفعول، جس طرح فاعل کو استلزام کرتا ہے تو وہ مقدم کے جگہ پر ہے، اسی طرح مفعول کو بھی استلزام کرتا ہے.